الحمد لله الذي نور قلوب العالمين بنور الإيمان وأكرمنا باتباع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علم دین سے کتنا ولولہ تھا؟ کیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ہزاروں احادیث اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے تھے، یا پھر وہ وقت جب قتال مسیلمہ کے بعد قرآن کریم کو جمع کرنے کی فکر نے امت کے اہل علم کو بے قرار کر دیا تھا، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ غیر معمولی احتیاط کہ روایت میں ایک لفظ بھی اپنے رائے سے نہ بڑھاتے تھے. دوستو، آج کے اس بابرکت ویڈیو میں ہم انہی 3 انمول واقعات پر غور کریں گے تاکہ ہمیں بھی علم کے لیے وہی شوق، وہی جذبہ اور وہی انہماک نصیب ہو جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں موجزن تھا. تو آئیے میں آپ کو کتاب فضائل اعمال سے چند منتخب حکایات پڑھ کر سناتا ہوں. دل سے سنیے، یقیناً آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا احادیث کو حفظ کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہایت مشہور اور جلیل القدر صحابی ہے، اور اتنی کثرت سے حدیثیں ان سے نقل ہے کہ کسی دوسرے صحابی سے اتنے زیادہ نقل کی ہوئی موجود نہیں. اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کہ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہو کر تشریف لائے اور سن 11 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اتنی قلیل مدت میں جو تقریباً 4 برس ہوتی ہے، اتنی زیادہ حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی وجہ بتاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں. میرے مہاجر بھائی تجارت پیشہ تھے، بازار میں آنا جانا پڑتا تھا، اور میرے انصاری بھائی کھیتی کا کام کرتے تھے، اس کی مشغولی ان کو درپیش رہتی تھی. اور ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا اس پر قناعت کیے پڑا رہتا تھا. ایسے اوقات میں موجود ہوتا تھا جس میں وہ نہیں ہوتے تھے، اور ایسی چیزیں یاد کر لیتا تھا جن کو وہ یاد نہیں کر سکتے تھے. ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حافظہ کی شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر بچھا. میں نے چادر بچھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اس میں کچھ اشارہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا، اس چادر کو ملا لے. میں نے اپنے سینے سے ملا لیا. اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں بھولا. فائدہ: اصحاب صفہ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا خانقاہ کے رہنے والے تھے. ان حضرات کے اخراجات کا کوئی خاص نظم نہیں تھا، گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے. جو کہیں سے کچھ ہدیہ یا صدقہ کے طور پر آتا اس پر ان کا زیادہ تر گزر تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے. بسا اوقات کئی وقت فاقے کے بھی ان پر گزر جاتے تھے. بعض اوقات بھوک کی وجہ سے جنون کی سی حالت ہو جاتی تھی، جیسے کہ تیسرے باب کے قصہ نمبر 7 میں گزرا. لیکن اس کے باوجود احادیث کا کثرت سے یاد کرنا ان کا مشغلہ تھا، جس کی بدولت آج سب سے زیادہ احادیث انہی کی بتائی جاتی ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلقیح میں لکھا ہے کہ 5374 حدیثیں ان سے مروی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازے کے متعلق ایک حدیث بیان کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جو دفن تک شریک رہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے، اور 1 قرات کی مقدار احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس حدیث میں کچھ تردد ہوا. انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ سوچ کر کہو. ان کو غصہ آ گیا. سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا کہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ قرات والی حدیث آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں سنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو باغ میں کوئی درخت لگانا تھا، نہ بازار میں مال بیچنا تھا. میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پڑا رہتا تھا، اور صرف یہ کام تھا کہ کوئی بات یاد کرنے کو مل جائے یا کچھ کھانے کو مل جائے.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک تم ہم لوگوں سے زیادہ حاضر باش تھے اور احادیث کو زیادہ جاننے والے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 12,000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، اور ایک تاگا ان کے پاس تھا جس میں 1000 گرہ لگی ہوئی تھی۔ رات کو اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک اس کو سبحان اللہ کے ساتھ پورا نہیں کر لیتے تھے۔ قتل مسیلمہ و قرآن کا جمع کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اثر بڑھنے لگا، اور چونکہ عرب میں ارتداد بھی زور و شور سے شروع ہو گیا تھا، اس سے اس کو اور بھی تقویت پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے لڑائی کی، حق تعالی شانہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی اور مسیلمہ قتل ہوا، لیکن اس لڑائی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی، بالخصوص قرآن پاک کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس لڑائی میں قاری بہت شہید ہو گئے، اگر اسی طرح 1-2 لڑائی میں اور شہید ہو گئے تو قرآن پاک کا بہت سا حصہ ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے اس کو ایک جگہ لکھوا کر محفوظ کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے کام کی کیسے جرت کرتے ہو جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر اصرار فرماتے رہے اور ضرورت کا اظہار کرتے رہے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے بھی موافق ہو گئی تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو، جن کا قصہ باب نمبر 11 قصہ نمبر 18 پر آ رہا ہے، بلایا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اول اپنی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری گفتگو نقل فرمائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو اور دانش مند، تم پر کسی قسم کی بدگمانی بھی نہیں، اور ان سب باتوں کے علاوہ یہ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تم وحی کے لکھنے پر مامور رہ چکے ہو، اس لیے اس کام کو تم کرو، لوگوں کے پاس سے قرآن پاک جمع کرو اور اس کو ایک جگہ نقل کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ حکم فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو توڑ کر ادھر سے ادھر منتقل کر دو تو یہ حکم بھی میرے لیے قرآن پاک جمع کرنے کے حکم سے سہل تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا کام کس طرح کر رہے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ حضرات مجھے سمجھاتے رہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم عمر کی موافقت کرو تو میں اس کا حکم دوں، اور نہیں تو پھر میں بھی ارادہ نہ کروں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طویل گفتگو کے بعد حق تعالی شانہ نے میرا بھی اسی جانب شرح صدر فرما دیا کہ قرآن پاک کو یکجا جمع کیا جائے۔ چنانچہ میں نے تعمیلی ارشاد میں لوگوں کے پاس جو قرآن شریف متفرق طور پر لکھا ہوا تھا اور جو ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، سب کو تلاش کر کے جمع کیا۔ فائدہ: اس قصے میں اول تو ان حضرات کے اتباع کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ کا منتقل کرنا ان کے لیے اس سے سہل تھا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس کے بعد کلام پاک کا جمع کرنا خود دین کی اصل ہے، اللہ نے ان حضرات کے اعمال نامہ میں رکھا تھا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اتنا اہتمام اس کے جمع فرمانے میں کیا کہ کوئی آیت بغیر لکھی ہوئی نہیں لیتے تھے، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی تھی انہی سے جمع کرتے تھے اور حفاظ کے سینوں سے اس کا مقابلہ کرتے تھے، اور چونکہ تمام قرآن شریف متفرق جگہوں میں لکھا ہوا تھا اس لیے اس کی تلاش میں گو محنت ضرور کرنا پڑی مگر سب مل گیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جن کو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا سب سے زیادہ ماہر بتایا، ان کی اعانت کرتے تھے۔ اس محنت سے کلام اللہ شریف کو ان حضرات نے سب سے پہلے جمع فرمایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی احتیاط روایتی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابہ میں ہے اور ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار ہے جو فتویٰ کے مالک تھے، ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ،
جوتے والے، تکیہ والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی ان کے لیے ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمت اکثر ان کے سپرد رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤ تو عبداللہ بن مسعود کو بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طریقے سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے کے موافق پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جو حدیث تم سے بیان کرے اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسے گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئی اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا یا اس کے قریب قریب تھا یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ فائدہ یہ تھی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود یہ کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ اللہم اجعلنا من الذین یطلبون العلم لوجہک ویعلمون بما علموا وینفعون الناس بعلمہم، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ بتائیے آج کی تینوں واقعات میں سے کون سا آپ کے دل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا؟ کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ علم کی یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں، اور ہاں مزید ایسی ایمان افروز باتوں کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ اگلے ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔